بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا، جن کی کارنر میٹنگز ہوئی ہیں دو مختلف جگہوں پر، اور ان کارنر میٹنگز کے کیا رزلٹ تھے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی وہ 3 جلسے کر چکے ہیں، ان کے کیا رزلٹ تھے۔ تو آج ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہر ٹاؤن میں ایک جلسہ منعقد کریں گے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں، اور گزشتہ 3 ان کے جلسے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ملیر میں ایک جلسے کا انعقاد کیا، اس کے بعد اورنگی ٹاؤن میں ایک جلسہ تھا، اس کے بعد پھر تیسرا جلسہ ان کا لیاقت آباد میں تھا۔ تو تینوں جلسوں جو تھے وہ مختلف ٹاؤنز میں تھے، اور تینوں جلسے جن جگہوں پر جلسوں کا انعقاد کیا گیا وہ تمام 99% مہاجر آبادی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی تینوں کے تینوں جلسے جو تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے ناکام رہے تھے، اور جو دعویٰ کیا جا رہا تھا یا جتنی چیئرز لگائی گئیں تینوں جلسوں میں، وہ چیئرز بھی پوری نہیں کر سکے تھے، بھر نہیں سکے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکے تھے، لوگوں کو بھی نکال نہیں سکے تھے گھروں سے، اور لوگوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کی اپیل پر، ان کی رابطہ کمیٹی کی اپیل پر ان جلسوں کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے جو پورے کارکنان تھے کراچی سے، انہوں نے تینوں جلسوں میں بلا کر، اگرچہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جس ٹاؤن میں جلسہ ہوگا اسی ٹاؤن کے لوگ شرکت کریں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا، بنفس نفیس میں خود تینوں جلسوں میں موجود تھا، میں نے یہ دیکھا کہ تمام کراچی سے کارکنان کو بلایا گیا تھا، اور ان تمام کارکنان کو تینوں جلسوں میں بلا کر کوشش کی گئی کہ جلسوں کو کامیاب بنایا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد گزشتہ 5 سال حکومتوں میں رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں بھی ان کے 2 وفاقی وزراء تھے، بڑے پاورفل منسٹریاں تھیں، بڑی اہم منسٹریاں تھیں دونوں کے پاس۔ اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت قائم ہوئی عدم اعتماد کے بعد، تو ان کے پاس 3 منسٹریاں تھیں، 3 وزارتیں تھیں، بڑی طاقتور وزارتیں تھیں۔ لیکن 5 سالوں میں بہادرآباد کے لوگ کراچی کے شہریوں کو اور سندھ کے شہریوں کو کوئی ڈلیور نہیں کر سکے، اور لہمالہ اس 5 سالوں میں انہیں نوکری کے بھی کوٹا ملا ہوگا، اور دونوں حکومتوں کو وہ اس چیز پر آمادہ نہیں کر سکے کہ وہ کراچی کے مسائل حل کر سکے، یا حیدرآباد کے مسائل حل کر سکے، یا اپنے ووٹرز کو کے مسائل حل کر سکیں، جو گزشتہ 15 سے 20 سالوں کے دوران کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقے سخت پریشان تھے، خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو زیادتیاں کی گئی ہیں شہری حلقوں کے ساتھ، ان کا ازالہ کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 12 ارب کا اعلان کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکا کراچی کو، اور اس طرح سے 5 سال جو تھے بغیر ڈیلیور کے گزر گئے۔ ان کی اپنی وزارتیں موجود رہیں، اور ان کو کبھی یہ زحمت گوارا نہیں ہوئی کہ وہ حکمرانوں سے اس حوالے سے گفتگو کرتے، انہیں مجبور کرتے کہ سندھ کے شہری حلقوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لہٰذا سندھ کے شہری حلقوں کے مسائل حل کیے جائیں، خاص طور پر جو ہمارا معاشی ہب ہے کراچی، جس سے پورا پاکستان چلتا ہے، جس سے پورا سندھ چلتا ہے، اس کے مسائل حل کیے جائیں۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ان تمام مسائل کو حل کرانے میں ناکام رہی، اور شہر کو کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہ تو ڈیلیور کیا جا سکا، سندھ کے شہری لوگوں کو نہ تو نوکریاں دی جا سکی، روزگار دیا جا سکا۔ آج کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری نوجوان جو ہیں یا تو فوڈ پانڈا میں نوکریاں کر رہے ہیں، یا بائکیاں چلا رہے ہیں، یا پھر مختلف ٹھیلے لگا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے تینوں جلسے ناکام رہے، اس لیے کہ کوئی ڈیلیور نہیں ہو سکا شہری حلقوں کو۔ اس کے علاوہ پھر جو ایک تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے شہریوں کو، اس میں ان کی ناکامی تھی۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ 90 جو ہے
وہ مسلسل ان بہادرآباد کے جو اقدامات تھے ان پر تنقید بھی کرتی رہی، اور پھر تنقید کرنا اس لیے بھی ان کا حق بنتا تھا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے تھے، تو 5 سال میں ایک تو ڈیلیور نہیں ہو سکا، پھر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے تینوں جلسوں کا مسلسل بائیکاٹ تھا، اور بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس بائیکاٹ پر عمل کیا اور یہ جلسے اسی طرح سے ناکام رہے۔ جلسوں کی ناکامی کے بعد مسلسل جب 3 جلسے ان کے ناکام ہوئے تو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جو تنظیم تھی وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جلسوں کا نام نہ دیا جائے اور ان کا نام تبدیل کیا گیا۔ مانا یہ کہا جائے کہ پرانی مثال دی جاتی ہے نا کہ پرانی بوتل میں نئی شراب، تو اس طرح سے انہوں نے ان جلسوں کا نام تبدیل کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جس جگہ بھی ہماری عوامی اجتماع ہوں گے تو ان کو عوامی اجتماع قرار دیا جائے، ان کو کارنر میٹنگز کی جو ہے کہا جائے۔ اس طرح سے گزشتہ روز ہفتے کے روز یعنی 4 تاریخ کو ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا بہادرآباد میں، بنس روڈ پر جو کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا وہ ٹائم تھا 7 بجے اور ہفتے کی شام، یعنی بنس روڈ پر جو کارنر میٹنگ تھی اس میں 1000 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور کوشش کی تھی کہ ان 1000 کرسیوں کو بھر دیا جائے، تو وہ اس میں کامیاب رہے کہ 1000 کرسیاں ان کی فل ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے اس کارنر میٹنگ میں۔ ٹائم ایسا تھا کہ اگر آپ بہادرآباد میں اس ٹائم پر کوئی بھی جماعت اگر کارنر میٹنگ کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے، اور روڈ بھی بلاک ہو سکتے ہیں، عوام بھی آ سکتی ہے، کرسیاں بھی فل ہو سکتی ہیں۔ تو ٹائم ایسا تھا، ایک تو 7 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، پھر بنس روڈ اور پھر فرسکو چوک رات کو 2 بجے تک بھی جاگتا ہے، اور 2 بجے بھی اگر آپ رات کو جلسہ کرنا چاہیں، کارنر میٹنگ کرنا چاہیں تو 200-400 آدمی جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ فوڈ اسٹریٹ ہے، رات کو لوگ کھانے کے لیے نکلتے ہیں، رات کو لوگ تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ تو بنس روڈ ایک ایسا علاقہ ہے، فرسکو چوک ایسا علاقہ ہے جہاں 1000 آدمی کو جمع کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑی آسانی سے 1000-1500 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، آپ سیٹیں بھی بھری جا سکتی ہیں اور آپ کی اچھی تقریر بھی ہو سکتی ہے۔ بنس روڈ کی یہ صورتحال تھی۔ سیٹرڈے نائٹ شام کو 7 بجے کا ٹائم تھا، 8 بجے جلسہ شروع ہوا، 9:30 بجے جلسہ ختم ہو گیا۔ کارنر میٹنگ، جس کو انہوں نے کارنر میٹنگ کا نام دیا ہے، تو بڑی آسانی سے انہوں نے یہ بڑا کامیاب کارنر میٹنگ کی، اور اس پر یہ بڑے خوش تھے کہ اس کارنر میٹنگ کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب میں آج اتوار کے دن کی بات کروں گا۔ اتوار کا دن جو تھا وہ بلدیہ ٹاؤن میں کارنر میٹنگ تھی، اور وہ کارنر میٹنگ ایک ہال تھا جس میں رکھی گئی تھی، اور اس ہال میں گنجائش تھی کوئی 500 سے 600 لوگوں کی، اور اس کا احوال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں تمام ان سوشل میڈیا کے لوگوں کی انٹری تھی جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد میں رجسٹرڈ ہیں، اور جو ان متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کی انٹری نہیں تھی، لہٰذا ہال جو ہے وہ 500 سے 700 لوگ جمع کرنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ 500-700 لوگ بڑے آسانی سے اس ہال میں آ گئے تھے، اور اس طرح سے ہال جو تھا وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ اب ان کارنر میٹنگ میں پوری قیادت موجود تھی، مصطفیٰ کمال، نسیم جلیل، فاروق ستار، ڈاکٹر مقبول صاحب اور دوسرے تمام لوگ اس میں شامل تھے، پوری قیادت تھی، اور کارنر میٹنگ تھی۔ 5ویں کارنر میٹنگ تھی، 3 جلسے تھے، اور یہ جو جلسے تھے ان کو کارنر میٹنگ قرار دیا گیا۔ تو ابھی تک تو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جن مقتدر حلقوں نے انہیں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے، ان کی مسلسل ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اپنا شو جو ہے وہ پوری طرح سے شو کرو، اپنے شو کو جو ہے مکمل طور پر بھرپور طریقے سے کر کے دکھاؤ، تو پھر آگے بات بنے گی۔ لیکن ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اس میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بلوچستان میں سیاسی طور پر بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے، اور باپ پارٹی کے سربراہ جو تھے
عبدالقدوس بزنجو کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کی جگہ خالد مکسی کو باپ پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے۔ تو ابھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ خاص طور پر منظر عام پر نہیں آئی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 روز قبل سابق وزیر اعلیٰ اور باپ پارٹی کے اہم رہنما جام کمال کی ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری سے، اور اس کا پس منظر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب سے عبدالقدوس بزنجو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انتخابات سے قبل باپ پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ضم کر دیں گے، اور اس طرح سے پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی مل کر بلوچستان میں حکومت قائم کرے گی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے میں وہاں کے جو اراکین اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی، ان کی بھی آپ کو مدد حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو ہی نواز شریف کے معاملات طے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، تو باپ پارٹی نے کے جو سربراہ تھے عبدالقدوس بزنجو، انہوں نے آصف علی زرداری کو ایک خط لکھ کر معذرت کر لی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ تو یہ کافی عرصے سے ڈیولپمنٹ چل رہی تھی، اور 2 روز قبل جام کمال نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی، اور آج جو تھی وہ باپ پارٹی کی قیادت میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ خالد مکسی کو باپ پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے، اور قدوس بزنجو کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یا تو پھر ممکن ہے کہ قدوس بزنجو ایک اپنا نیا دھڑا قائم کریں باپ پارٹی کے حوالے سے، یا پھر ممکن ہے کہ باپ پارٹی جو ہے، جو خالد مکسی صاحب کو صدر بنایا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو میں آئندہ ولاگ میں ساری تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ باپ پارٹی میں تبدیلی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی اور کہاں سے ہوئی۔ یہ ولاگ بھی بہت طویل ہو گیا ہے، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔